بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 71 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے، پچھلے سبق میں قال کی تعلیل یعنی ماضی معروف اور ماضی مجہول میں 5 صیغوں کی تعلیل ہو چکی تھی۔ جیسے دیکھیے، قیل اصل میں قویلا بر وزن نصیرہ تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا، یہ تعلیل ہو چکی تھی۔ قلنا سے تعلیل باقی ہے۔ دیکھیے قلنا سے تعلیل، قلنا ماضی مجہول اصل میں قویلا بر وزن نصرنا تھا، قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا، قیلنا ہوا، 2 ساکن جمع ہوئے، واو اور لام، واو کو گرا دیا، قلنا ہوا۔ پھر قاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا، قلنا ہو گیا۔ ماضی مجہول کے 5 صیغوں کی تعلیل ہم کر چکے ہیں، قیل اصل میں قیلتا تک۔ آج قلنا سے تعلیل ہونے جا رہی ہے۔ ماضی معروف میں بھی قلنا آیا تھا لیکن اس کی تعلیل الگ تھی۔ اب قلنا ماضی مجہول کی تعلیل الگ ہے۔ دیکھیے، قلنا ماضی مجہول اصل میں قویلنا تھا۔ تعلیل کرنے کے لیے سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اصل نہیں نکالیں گے اس وقت تک تعلیل کرنا دشوار ہے۔ سب سے پہلے اصل نکالی جاتی ہے، یعنی اصل سے وزن ملایا جاتا ہے۔ اب قلنا نصرنا، وزن نہیں بیٹھ رہا ہے، قویلنا نصرنا وزن بیٹھ گیا، تو سب سے پہلے وزن نکالا جاتا ہے۔ تو قلنا ماضی مجہول کا وزن نکلے گا قویلنا نصرنا۔ پھر کیا کیا گیا؟ اوپر والا ہی قاعدہ کہ واو پر کیا ہے؟ کسرہ، واو کے نیچے کسرہ دشوار ہے، تو واو کا کسرہ کس کو دے دیں گے؟ قاف کو دے دیں گے۔ قاف کی جو حرکت ہے ضمے کی اس کو دور کر دیں گے، اور واو کا کسرہ دشواری کے سبب قاف کو دے دیا جاتا ہے، تو ہو جائے گا قیلنا، قیلنا، 2 ساکن جمع ہو جائیں گے، واو اور لام۔ ماقبل میں بھی آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جب 2 ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو ایک کو گرا دیا جاتا ہے، ایک حرف کو گرا دیا جاتا ہے، تو واو کو گرا دیں گے تو قلنا ہوا، ابھی قلنا نہیں ہوا ہے۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر آگے دیکھیے بتلا رہے ہیں، پھر قاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلا۔ قلنا کے نیچے جو قاف کے نیچے کسرہ ہے اس کو ضمہ سے بدلیں گے، کیوں؟ تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا۔ قویلنا میں واو ہے، واو وہ حرف گرا ہے، اور واو کا نائب ضمہ ہوتا ہے۔ واو یعنی واو گرا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ضمہ سے، تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا وہ واو تھا نہ کہ یا، تو قلنا ہو گیا۔ تو یہ ایک صیغے کی تعلیل، ایک صیغہ بتلایا گیا ہے ماضی مجہول کا جمع مؤنث غائب کا۔ باقی جو آگے جو ہے واحد مذکر حاضر ہے سے لے کر جمع متکلم تک یہی تعلیل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر واحد مذکر حاضر کے صیغے کی تو صیغہ وہ بولا جائے گا، تعلیل یہی کریں گے۔ مثلا آپ سے کہا جائے کہ تثنیہ مذکر حاضر کی تعلیل کیجئے ماضی مجہول میں سے، تو آپ بولیں گے قلتما، قلتما۔ اب یہ ماضی مجہول ہے تو اس کی اصل آپ نکالیں گے نصرتما کے وزن پر، تو قلتما اصل میں قویلتما تھا، قویلتما
سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ تعلیل کریں گے۔ تو قلتما ماضی مجہول تثنیہ مذکر حاضر، اصل میں قولتما بروزن نصرتما تھا، پھر وہی قاعدہ قاف کی حرکت دور کر کے، یعنی قاف پر جو ضمہ ہے اس کو دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیں گے۔ واو کا کسرہ قاف کو کیوں دیا گیا؟ دشواری کی وجہ سے۔ جیسے ہی آپ قاف کو حرکت دور کر کے واو کا کسرہ دیں گے تو بن جائے گا قیلتما، جس صیغے کی تعلیل کی جاتی ہے اسی کو بولا جاتا ہے۔ تو قویلتما سے بن جائے گا قویلتما، دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو اور لام، واو کو گرا دیں گے تو ہو گیا قیلتما۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ قاف کے نیچے جو کسرہ ہے اس کو ضمہ سے بدلیں گے۔ کیوں بدلیں گے؟ تو ہو جائے گا قلتما، لیکن قاف کے کسرے کو ضمہ سے کیوں بدلا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا نہ کہ یا، تو ہو جائے گا قلتما۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ واحد مذکر و مؤنث متکلم ماضی مجہول کی تعلیل کیجئے، مثلا قلتو کی تعلیل کیجئے ماضی مجہول، تو آپ کہیں گے قلتو اصل میں قویلتو تھا۔ آپ کو بار بار یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اصل نکالنا ضروری ہے۔ تو قلتو اصل میں قویلتو بروزن نصرتو تھا، پھر وہی واو کا کسرہ قاف کو دیا، قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ کیوں دیا؟ دشواری کی وجہ سے۔ تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، قویلتو ہوا، واو اور لام دو ساکن جمع ہوئے، واو کو گرا دیں گے تو ہو گیا قلتو، پھر قاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلیں گے تو ہو جائے گا قلتو۔ پھر تو یہ قاف کے کسرے کو ضمہ سے کیوں بدلا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا نہ کہ یا، تو ہو جائے گا قلتو۔ آپ سے اگر کہا جائے کہ ماضی مجہول میں جمع متکلم کی تعلیل کیجئے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، قلنا کی تعلیل کیجئے، تو آپ کہیں گے قلنا اصل میں قویلنا بروزن نصرنا تھا، وہی تعلیل واو کا کسرہ قاف کو دیا، دو ساکن جمع ہوں گے، واو اور لام واو کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا قلنا، پھر قاف کے کسرے کو ضمہ سے بدلیں گے تو ہو جائے گا قلنا۔ اب قاف کے کسرے کو ضمہ سے کیوں بدلا؟ تو آپ کہیں گے تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا نہ کہ یا، تو ہو جائے گا قلنا۔ تو ماضی مجہول کے 14 صیغوں کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے۔ مکمل 14 صیغوں کی تعلیل نہیں کی جا رہی ہے، بیچ بیچ میں چند صیغوں کی تعلیل کی گئی ہے۔ تو قیل سے لے کر قیلتا تک الگ تعلیل ہے، اور قلنا جمع مؤنث غائب سے لے کر جمع مذکر و مؤنث متکلم تک ایک دوسری تعلیل ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، تو دونوں کی تعلیل ہو چکی ہے۔ اب مضارع معروف کی تعلیل دیکھیے۔ مضارع معروف ما قبل میں آپ ان کی گردان پڑھ چکے ہیں، یقول یقولان یقولون، تقول تقولان، یقولن سے لے کر نقول تک، اقول نقول، مکمل گردان ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، ترجمہ بھی کر چکے ہیں، صیغوں کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ آج تعلیل دیکھیے۔ یقول اصل میں یقول تھا، ینصر یقول، یقول ینصر، وزن نہیں بیٹھ رہا ہے، یقول کے نیچے آپ لکھیے ینصر، وزن نہیں جمے گا، لیکن یقول کے نیچے آپ لکھیے ینصر، وزن برابر بیٹھ رہا ہے۔ تو تعلیل کے وقت اصل کو نکالا جاتا ہے۔ تو یقول اصل میں یقول بروزن ینصر تھا، پھر کیا ہوا؟ تو یقول سے یقول کیسے ہو گیا وہی سمجھنا ہے۔ مطلب ہے کہ واو کا ضمہ نقل کر کے، یقول میں واو پر ضمہ ہے تو اس ضمے کو نقل کر کے قاف کو دے دیا تو ہو جائے گا یقول۔ اب حضرت نے تو ایک ہی صیغہ دیا ہے تعلیل کرنے کو یقول کا، باقی مضارع معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے مثال کے طور پر کہ تثنیہ مذکر غائب مضارع معروف کی تعلیل کیجئے، یعنی یقولانی کی تعلیل کیجئے، تو آپ کہیں گے کہ یقولانی اصل میں یقولانی تھا،
قاعدہ کیا ہے؟ تو یقولانی سے، یقولانی کیسے ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے کہ واو پر جو ضمہ ہے وہ نقل کر کے قاف کو دے دیا، اور قاف پر جو سکون ہے واو کو دے دیں گے تو بن جائے گا یقولانی۔ اگر آپ سے کہا جائے جمع مذکر کی تعلیل کیجئے، یقولون کی، یقولون کی تعلیل کیجئے، تو آپ کہیں گے کہ یقولون اصل میں یقولون تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دے دیا اور قاف کا سکون واو کو دے دیا تو یقولون بن گیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ مضارع معروف میں یقولنا جمع مؤنث غائب کی تعلیل کیجیے، جمع مؤنث غائب کی تعلیل کیجیے، تو آپ کہیں گے یقولنا اصل میں یقولنا تھا۔ دیکھیے یقولنا اصل میں یقولنا تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیں گے، اب دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو اور لام، واو کو گرا دیں گے تو بن جائے گا یقولنا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ جو مضارع معروف جمع متکلم نقولو کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے نقولو اصل میں نقولو تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیں گے اور قاف کا سکون واو کو دیں گے تو بن جائے گا نقولو۔ تو یقولو اصل میں یقولو تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا، یقولو ہو گیا۔ تو ماضی معروف، ماضی مجہول اور مضارع معروف کی مکمل صیغوں کی تعلیل ہو چکی ہے۔ چند صیغوں بطور مشق کے آپ حضرات کے سامنے ان صیغوں کی تعلیل بھی کی گئی۔ آپ تمام صیغوں کی تعلیل کرنے کی کوشش کیجئے، سمجھ کر یہ جو تعلیلات کی گئی ہے، چند صیغوں کی تعلیل بتائی گئی، اسی کو بنیاد بنا کر آپ تمام صیغوں کی تعلیل کر سکتے ہو۔ اللہ تاخیر آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز ہم مضارع مجہول کی تعلیل پڑھیں گے کل۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔